السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں 13 ہو جاؤں ناول، جو کہ تحریر ہے سعدیہ یعقوب کی، قسط نمبر 5۔ لیکن اس قسط سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو، اور لائک کرنا ہوگا ویڈیو کو، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی اور معیاری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن فوراً موصول ہو سکے۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنی آنکھیں موندے وہ کسی اور ہی جہاں میں پہنچی ہوئی تھی۔ دروازے پر مسلسل ہوتی دستک سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ آ جائیں، اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اس نے باہر کھڑے شخص کو اندر آنے کی اجازت دی۔ ریان دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ نور اس کو اپنے کمرے میں کھڑا دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وعلیکم السلام، آپ یہاں؟ اس نے پورے اعتباط لہجے میں بولتے ہوئے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی میں یہاں، وہ میں تم سے ملنا چاہتا تھا۔ ڈونٹ وری، انکل سے اجازت لے کر آیا ہوں۔ آپ بیٹھیں پلیز، کھڑے کیوں ہیں؟ نہیں، میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا، آپ کو یہ گفٹ دینا تھا۔ ریان نے ایک باکس اس کی طرف بڑھایا۔ تھینکس، یہ بہت پیارا بریسلیٹ ہے۔ بریسلیٹ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے نور نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ کیا میں تمہیں یہ اپنے ہاتھوں سے پہنا سکتا ہوں؟ ریان نے پر امید نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نور نے باکس اس کی طرف بڑھا دیا اور اپنا ہاتھ اس کے آگے کر دیا۔ ریان کے دیکھ کر کھل اٹھا۔ اس نے بریسلیٹ باکس سے نکال کر فوراً نور کے ہاتھ کی زینت بنا دیا۔ نکاح بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ نور کا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ نور نے دھیمے سے لہجے میں اپنی نگاہیں جھکائے اسے دیکھنے سے اجتناب کیا۔ اسے ریان کی آنکھوں میں موجود اپنے لیے محبت واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ چلتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھنا۔ اس نے نور کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے چھوڑ دیا تھا اور دروازے کی طرف چل دیا۔ نور نے اپنی پلکوں کی باڑ اٹھا کر اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ ایک خوبرو مرد تھا جس کی چاہ کوئی بھی لڑکی کر سکتی تھی، پر وہ نور کو چاہتا تھا اور آج وہ اپنی چاہت کو اپنا بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کی خوشی بجا تھی۔ ایک بات اور، وہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے اچانک سے اس کی طرف مڑا۔ نور نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ خوبصورت سے لفظوں میں اس سے بہت کچھ کہہ گیا تھا۔ آئی لو یو۔ اپنے دل کی بات کر کے وہ وہاں رکا نہیں تھا، بلکہ نور کے چہرے پر بکھرتی لالی دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اللہ میرے شوہر کو سلامت رکھے گا، اسے لمبی زندگی دیجیے گا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میرے دل میں بھی ان کے لیے محبت پیدا کر دیں۔ میری محبت، میرے سارے جذبے صرف میرے شوہر کے لیے ہی ہیں۔ وہ نادان اللہ سے وہ مانگ رہی تھی جو ابھی اس کی قسمت میں نہیں تھا۔ ابھی تو اس نے بہت کچھ دیکھنا اور سہنا تھا۔ پاپا کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ عین نے بابر صاحب کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں بیٹا، سر میں درد ہے بہت زیادہ۔ پاپا آپ بھی نا، چلے میرے ساتھ کمرے میں آپ کو پین کلر دیتی ہوں، آپ آرام کریں۔ وہ ان کو ان کے کمرے میں لے آئی اور ان کو بیڈ پر لٹا کر پین کلر دیا۔ آپ میرے ساتھ کل ہاسپٹل جا رہے ہیں، میں آپ کے ٹیسٹ کرواؤں گی سارے۔ عین کی بات پر انہوں نے سر ہلایا اور اپنی آنکھیں بند کر گئے۔ وہ تو پہلے ہی بڑی پریشان اور دکھی تھی، اب پاپا کی یہ حالت دیکھ کر اور پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ان کے پاس بیٹھ کر ان کا سر دبانے کے ساتھ ساتھ کچھ پڑھ کر ان پر پھونکنے لگی۔ وہ کافی دیر ان کے پاس بیٹھی رہی اور وہاں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ عین بیٹا، رات کے کسی پہر بابر صاحب کی آنکھ کھلی تو اسے سہارا نے اسے بے آرام طریقے سے سوتا دیکھ کر وہ اسے پکارے بغیر نہ رہ پائے تھے۔ جی پاپا۔ ان کے پکارنے پر وہ اٹھ بیٹھی۔ اس کی ابھی آنکھ لگی تھی اور وہ ابھی گہری نیند میں بھی نہیں تھی۔ بیٹا جاؤ، اپنے کمرے میں جا کر آرام سے سو جاؤ، میں اب ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے پاپا، اگر پھر سے تکلیف ہو تو مجھے بلا لیجیے گا۔ عین ان کو ہدایت دیتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے، بانو بیگم نے اس کی پیشانی چوم ڈالی۔ چلو چلتے ہیں بیٹا، وہ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ ان کے اور اپنے پاپا کے ساتھ ریان کے گھر جا رہی تھی۔ انہیں ڈنر کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ وہ لوگ کافی دیر سے ریان کا انتظار کر رہے تھے، پر ریان کی کوئی خیر خبر ہی نہیں تھی۔ بیٹا کال کرو بھائی کو، پوچھو کدھر رہ گیا ہے وہ، نور کی ساس مسز احسان نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کہا۔ وہ سر ہلاتا ہوا ریان کو کال ملانے لگا۔ ماما بھیا کے نمبر پر کال جا رہی ہے پر وہ اٹینڈ نہیں کر رہے۔ اس نے کافی بار کوشش کی پر آگے سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ خیر کرے، رات ہو گئی ہے، وہ ابھی تک نہیں آیا، حالانکہ وہ روز آفس سے جلدی ہی آ جاتا ہے۔ آنٹی پریشان نہ ہو، وہ آ جائیں گی۔
نور نے مسز احسان کو تسلی دی۔ وہ خود اندر سے ڈر کا شکار تھی۔ وہ دل میں اللہ سے ریان کی خیریت کی دعا گو تھی۔ ریان کا اپنا بزنس تھا جو اپنی محنت سے کھڑا کیا تھا۔ احسان کچھ کریں، پتہ کریں اس کا، پتہ نہیں میرا بیٹا کیسا ہوگا۔ مسز احسان نے اب روتے ہوئے احسان صاحب سے کہا۔ کرتا ہوں پتہ، تم فکر نہیں کرو، وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ انہوں نے ان کو تسلی دی۔ ان کے ساتھ بیٹھی نور نے ان کو اپنے ساتھ لگایا۔ اس سے پہلے کہ وہ نور کے پاپا کو ساتھ لیے لاؤنج سے باہر نکلتے، اپنے نمبر پر آتے کال نے ان کے چلتے قدموں کو روک دیا۔ کال اٹینڈ کرنے کے بعد دوسری طرف سے ان کو جو خبر ملی وہ ان کے قدموں کو لڑکھڑا گئی تھی۔ نور کے پاپا نے ان کو سہارا دیا۔ کیا ہوا احسان، کس کا فون تھا؟ ان کے پوچھنے پر احسان صاحب نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ باقی سب بھی ان کے پاس آ گئے تھے۔ بتائیں نا احسان، کیا ہوا ہے؟ آپ اس طرح چپ کیوں کھڑے ہیں؟ میرا دل ڈر رہا ہے۔ مسز احسان ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ریان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ میرے ہی ہاسپٹل میں ہے، اس کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ بانو بیگم نے روتی ہوئی مسز احسان کو گلے سے لگایا۔ نور کو یہ سن کر لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی، وہ یہ دکھ نہیں سہ پائے گی، پر وہ سانس لے رہی تھی، اس کی زندگی ابھی باقی تھی، اس کو یہ غم بھی سہنا تھا۔ وہ خاموش لب لیے بہتے آنسوؤں کے ساتھ ان سب کے پیچھے کھڑی اپنی زندگی کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہی تھی۔ احسان، چلو ہاسپٹل چلتے ہیں، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ نور کے پاپا نے ان کو جھنجھوڑا جو گمسم سے کھڑے اپنی روتی ہوئی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ پاپا چلے چلتے ہیں، بھائی کو ہماری ضرورت ہے۔ میں بھی چلوں گی آپ لوگوں کے ساتھ، مسز احسان فوراً سے پیشتر بولی تھی۔ چلیں سبھی چلتے ہیں، احسان صاحب ان کو لیے ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی وارڈ بوائے کا انتظار کر رہی تھی۔ عین نے اسے بابر صاحب کی رپورٹس لینے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے اپنے پاپا کے ہر طرح کے ٹیسٹ کروائے تھے۔ اب وہ دل میں دعا گو تھی کہ رپورٹس میں کچھ برا نہ ہو۔ اس کے پاپا ہی تو اس کے سب کچھ تھے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ناک ہوا۔ اس نے اپنا ماسک اوپر کیا اور باہر کھڑے انسان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اس کی طرف سے اجازت ملتے ہی وارڈ بوائے ہاتھ میں فائل لیے اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر عین، یہ رپورٹس۔ اس نے فائل عین کے حوالے کی۔ بہت شکریہ تمہارا، اب تم جاؤ، جا کر اپنا کام کرو۔ عین کے کہنے پر وہ سر ہلاتے ہوئے اپنی راہ چل دیا۔ اس کے جاتے ہی عین نے ماسک نیچے کیا اور اللہ کا نام لے کر فائل اوپن کی۔ جیسے جیسے وہ فائل پر لکھے لفظ پڑھتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ، یہ سب جھوٹ ہو، پاپا کو برین ٹیومر نہیں، پلیز اللہ میاں، میرے پاپا کی یہ رپورٹس غلط ہوں، ایسا نہ ہو۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بے ربط سی بولتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہ اپنے آنسو صاف کر کے فائل ہاتھ میں لیے احسان صاحب کے کمرے کی طرف چل دی۔ انکل، دروازہ ناک کر کے وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ اس وقت کسی مریض کی فائل دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھے۔ وہ عین کو اپنی بیٹی ہی مانتے تھے۔ انکل یہ دیکھیں۔ اس نے فائل ان کے سامنے کی۔ انہوں نے فائل اس کے ہاتھ سے لے کر پڑھنا شروع کی۔ ان کے چہرے پر دکھ کے تاثرات دیکھ کر اس کے آنسوؤں میں اور شدت آ گئی۔ پریشان نہ ہو بیٹا، ہم بابر کا علاج کروائیں گے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے عین کو ساتھ لگا کر تسلی دی، حالانکہ رپورٹس پڑھ کر ان پر واضح ہو گیا تھا کہ اب بابر صاحب کے بچنے کے بہت کم چانسز ہیں۔ کیسے پریشان نہ ہوں انکل، برین ٹیومر لاسٹ سٹیج پر ہے، ان کے بچنے کے چانسز بھی بہت کم ہیں۔ انکل، میرے ساتھ ہی کیوں ہر بار ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ہر کوئی مجھے چھوڑ کر چلا جاتا ہے؟ رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، دعا کرو بیٹا، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو ہم بابر کے پاس چلتے ہیں، ہم اس کا علاج کریں گے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو تسلی دیتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ۔ ڈاکٹر احسان، آپ کے بیٹے کی حالت بہت بری ہے، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، آپ لوگ ان سے مل لیں، ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ ڈاکٹر کی الفاظ وہاں کھڑے سب افراد کا دل چیر گئے تھے۔ سب کمرے میں داخل ہو گئے سوائے نور کے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مرتے ہوئے ریان کو دیکھ پاتی۔ ایک بار پھر سے اس کے ساتھ وہ ہو رہا تھا جس کے نہ ہونے کی اس نے ہمیشہ اللہ سے دعا کی تھی۔ اب بھی وہ خدا سے دعا گو ہی تھی، شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور اللہ ریان کو زندگی عطا کر دے۔ اس کا خدا پر یقین بہت پختہ تھا۔ اتنی تکلیفیں اور غم سہنے کے بعد بھی اس نے دعا کرنا نہیں چھوڑی تھی۔ انسان جب بھی تکلیف میں یا مشکل میں ہوتا ہے، اللہ کو ہی پکارتا ہے، اس سے ہی دعا کرتا ہے۔ بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کو آداب دعا خود بخود آ جاتے ہیں۔ جہاز خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دعا ان کے دل سے نکلتی ہے، بلکہ ان کی آنکھ سے آنسو بن کر ٹپکتی ہے۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے، وہیں دعا منظور کرنے والا موجود ہوتا ہے۔ اللہ ہر جگہ، ہر حالت میں اپنے بندے کی پکار اور التجا سنتا ہے۔
ہم بلند آواز میں دعا مانگیں یا دل میں دعا مانگیں، اللہ ہر حال میں اپنے بندے کے لیے ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں جسے ہم خود حاصل نہیں کر سکتے۔ دعا پر اعتماد ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ انسان دعا کا سہارا ہاتھ سے نہ جانے دے، بلکہ اپنے ہر کام کی تکمیل کے لیے اللہ سے ہی مدد مانگے، اسی سے دعا کریں۔ جب کسی قوم یا فرد کا دعا سے اعتماد اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ گناہ اور ظلم انسان سے دعا کا حق چھین لیتے ہیں۔ دعا مانگنا شرط ہے، پر اس کی منظوری شرط نہیں ہے۔ اللہ کریم کے پاس مکمل اختیار ہے، وہ چاہے تو گناہ کار کی دعا منظور فرما لے اور نہ چاہے تو پیغمبر کی دعا بھی منظور نہ فرمائے۔ یہ زندگی ہے، اس میں غم ضرور آئے گا، تکلیف ضرور آئے گی، بیماری ضرور آئے گی اور پھر موت بھی ضرور آئے گی۔ ہم اپنی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اس سے التجا کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری مشکل میں آسانی پیدا کرے۔ انسان اکثر ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اور اکثر ایسی چیزوں کو ناپسند کرتا ہے جو اس کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ ہم اللہ سے اپنی پسند کی چیزیں مانگتے ہیں، اور جب وہ حاصل نہیں ہوتی تو ہم شور مچاتے ہیں، حالانکہ ان کا حاصل نہ ہونا ہمارے لیے ہی مفید ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسنون دعائیں مانگی جائیں۔ انسان بڑا مطلبی ہوتا ہے، اسے ہمیشہ اپنی ہی پڑی رہتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جو وہ اللہ سے مانگے وہ اسے فوراً مل جائے۔ بہت سے لوگ اللہ سے اس کے تقرب کے علاوہ سب کچھ مانگتے رہتے ہیں اور پھر گلہ کرتے ہیں کہ دعا منظور نہیں ہوتی۔ ہم دوسروں کی تباہی اور ہلاکت کی دعا مانگتے ہیں تو ہماری وہ دعائیں کیسے منظور ہو جائیں گی؟ دعا سے انسان پر آئی بلا ٹلتی ہے، زمانہ بدلتا ہے، انسان اپنے اعمال کی عبرت سے بچ سکتا ہے۔ دعا انسان کے بگڑے کام بنا دیتی ہے۔ دعا سے حاصل کی ہوئی نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ دعا منظور ہونے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا۔ یہ اس کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ ہمیں صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ بھی ہے اس کی خیریت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اس طرح ہماری اپنی زندگی خیریت سے گزر جاتی ہے۔ نفرت کرنے والا انسان دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ سب کی بھلائی چاہنے والے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں جلد قبول ہو جاتی ہے۔ جب تک انسان کی سانس باقی ہے دعا رہے گی۔ اگر کسی نیک بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس میں بھی اللہ کی ہی رضا ہوتی ہے۔ اللہ اس کی دعا نہ قبول کر کے اس کو بہت سے امتحانات سے گزار کر اسے ایک ہیرا بنانا چاہتا ہے۔ اب یہ اس انسان کی ہمت اور ثابت قدمی پر ہے کہ وہ دعا کو ترک کیے بنا بغیر کسی شکوہ شکایت کے اللہ کی طرف سے دی گئی ہر آزمائش پر پورا اترے۔ عین النور پتہ نہیں اللہ کی طرف سے دی گئی اس آزمائش میں پورا اتر پاتی بھی تھی کہ نہیں۔ عین النور بانو بیگم اور بابر صاحب کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی، جس نے 19 برس کی عمر میں اپنا پہلا شوہر کھو دیا۔ اب اس کا دوسرا شوہر اس کے احسان انکل کا بیٹا، وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ وہ اسے کھونے جا رہی تھی، وہ ایک بار پھر سے بیوہ ہونے جا رہی تھی۔ عین النور وہ جو کمرے کے باہر بیٹھی آنے والی خبر کے انتظار میں بیٹھی ایک ایک لمحہ گنتے ہوئے تکلیف سے گزر رہی تھی، بابر صاحب کے پکارنے پر وہ ان کے گلے لگ گئی۔ جاؤ بیٹا مل لو اس سے، وہ بلا رہا ہے تمہیں۔ انہوں نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ پاپا میرے میں نہیں ہے ہمت ان کا سامنے کرنے کی، یہ سب سہنے کی، پاپا میں مر جاؤں گی۔ اس نے اپنے باپ کی طرف بے بسی سے دیکھا۔ میری جان مل لو اس سے، اس کی آخری خواہش ہے، یہ کر دو اس کی یہ خواہش پوری۔ وہ خود کو اس وقت بہت بے بس اور لاچار محسوس کر رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنی پھولوں جیسی بیٹی کی تکلیف کم نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئی، پر اپنے سامنے زخمی حالت میں پڑے ریان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھر سے بہنے لگیں۔ احسان صاحب سب کو لیے کمرے سے باہر چلے گئے۔ وہ وہیں کھڑی دھندلاتی نظروں سے ریان کو دیکھتی رہی۔ ریان نے اپنا ہاتھ بیڈ سے اٹھا کر اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً سے بیشتر اس کے پاس جا کھڑی ہوئی اور اس کا وہ ہاتھ پکڑ لیا۔ ریان نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا اور اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز رو نہیں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، سوچا تھا تمہارے ساتھ اپنی ساری زندگی گزاروں گا، پر زندگی نے مہلت ہی نہیں دی۔ ریان نے اٹک اٹک کے اپنی بات مکمل کی۔ پلیز آپ بولے نہیں، ماسک اوپر کریں۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر نور نے اسے بولنے سے منع کیا اور اس کا ماسک اوپر کرنا چاہا، پر ریان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے ایسا کرنے سے منع کیا۔ نور نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ میرے بعد کسی اور سے شادی کر لینا، اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا، وعدہ کرو ایسا کرو گی؟ عین نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور اپنے ہاتھ میں موجود اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔
یہ میری آخری خواہش ہے۔ میری آخری خواہش پوری نہیں کرو گی؟ عین نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے موند گیا۔ نہیں، پلیز اٹھیں، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اٹھ جائیں نا ریان۔ وہ چیختی ہوئی ریان کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چیخنے کی آواز سن کر سب اندر آ گئے تھے۔ اپنے بیٹے کو بے جان دیکھ کر مسز احسان غم کی زیادتی سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ان کو فوراً ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ بابر صاحب نے احسان صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو ریان کے بیڈ پر سر ٹکائے بیٹھے تھے۔ وہ اٹھ کر بابر صاحب کے گلے لگ گئے۔ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا، یہ اس کی جانے کی عمر نہیں تھی، پھر وہ کیوں چلا گیا؟ صبر و حوصلے سے کام لو احسان، اللہ کو یہی منظور تھا۔ تم ہمت ہار گئے تو بھابھی کو اور ایان کو کون سنبھالے گا؟ بابر صاحب نے نم آنکھوں سے ایان کو دیکھا جو اپنے بھائی کے پاس بیٹھا اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور دوسری طرف ان کی بیٹی روتی ہوئی ماں کے گلے لگ گئی۔ ریان کو چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے لیے یہ غم بہت بڑا تھا۔ ان کی بیٹی دوسری بار بیوہ ہو گئی تھی، وہ بھی 20 سال کی عمر میں۔ ابھی تو اس کے نکاح کو ہوئے 2 ماہ بھی نہیں ہوئے تھے۔ ماما، آنکھیں کھولیں پلیز۔ نور ان کو جھنجھوڑ رہی تھی، پر وہ بے سدھ پڑی تھی۔ اس نے فوراً بابر صاحب کو فون کیا۔ پاپا پلیز جلدی گھر آ جائیں، ماما اٹھ نہیں رہی ہیں، ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہے، ان کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ ان کا بلڈ پریشر چیک کرنے کے ساتھ ساتھ بابر صاحب سے بھی بات کر رہی تھی۔ بابر صاحب گھر کی طرف ہی آ رہے تھے، اس لیے وہ 5 منٹ میں نور کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے فوراً بانو بیگم کو اٹھایا اور گاڑی میں لٹا کر نور کے ساتھ ہاسپٹل روانہ ہوئے۔ ابھی تو ریان کو گئے ہفتہ ہی ہوا تھا، اب بانو بیگم کی یہ حالت ان دونوں باپ بیٹی کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ ڈاکٹر ICU میں تھے، وہ دونوں باہر بیٹھے ان کی زندگی کے لیے دعا گو تھے۔ احسان صاحب جو راؤنڈ پر تھے ان کو ICU کے باہر دیکھ کر فوراً ان کے پاس پہنچے۔ کیا ہوا ہے بابر، تم دونوں یہاں؟ انہوں نے پریشان کھڑے بابر صاحب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تمہاری بھابھی اندر ہے، اس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ اللہ خیر کرے، سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں۔ نور بیٹا، اب اپنی آنٹی کو فون کر کے بتا دو۔ وہ بابر صاحب کا کندھا تھپتھپاتے اور نور کے سر پر ہاتھ رکھ کے ICU کے اندر۔ نور نے مسز احسان کو فون کر کے بانو بیگم کے ہاسپٹل میں ہونے کی اطلاع دی۔ وہ کچھ ہی دیر میں وہاں موجود تھیں۔ رو نہیں میری جان، کچھ نہیں ہوگا ان کو۔ انہوں نے نور کو اپنے ساتھ لگایا۔ میری جان، تمہارے رونے سے ہمارے ساتھ ساتھ ریان کی روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ مجھے تمہارا خیال رکھنے کی ذمہ داری دے کر گیا۔ تم کیا چاہتی ہو کہ تمہاری آنٹی اپنے بیٹے سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کر پائے؟ نور نے ان کی بات پر نفی میں سر ہلایا۔ پھر رونا بند کرو بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا، جو بھی ہوگا وہ اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے دعا کرنے کی اور اللہ کی رضا میں راضی ہونے کی، اس لیے گڑیا صبر کرو۔ انہوں نے نور کے آنسو صاف کیے۔ ان کا رویہ نور کے ساتھ بالکل پہلے جیسا تھا، بلکہ وہ اب انہیں اور بھی عزیز ہو گئی تھی۔ ان کا بیٹا اپنی محبت کو انہیں سونپ کے گیا تھا، وہ اس کے بیٹے کی چاہ تھی، وہ بھلا ان کی کیسے بری لگ سکتی تھی؟ کچھ دیر میں احسان صاحب باہر آئے۔ نور بھاگ کے ان کی طرف ان کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ انکل، ماما کیسی ہیں؟ نور نے بڑی آس سے ان کی طرف دیکھا۔ آئی ایم سوری بیٹا، شی از نو مور، ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، وہ سروائیو نہیں کر پائیں۔ احسان صاحب نے یہ بتا کر اس کی روح نکال لی تھی۔ وہ بے ہوش ہو کر ان کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کی موت برداشت نہیں کر پائی تھی۔ وہ جو پہلے ریان اور دائم کی موت برداشت کر گئی تھی، اپنی ماں کی جدائی اس کی ہمت کو کمزور کر گئی۔ نور! بابر صاحب اور مسز احسان فوراً ان کے قریب پہنچے اور نور کو پکارا۔ بابر، اٹھاؤ نور کو، اس کے روم میں لے کر چلو، پتہ نہیں بچے کو کیا ہوا ہے، میں اس کو چیک کرتا ہوں۔ وہ نور کو لیے ICU کے قریب موجود روم میں آ گئے۔ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، میں نے اسے سکون آور انجیکشن دیا ہے، کچھ دیر میں ہوش میں آ جائے گی۔ ہمت سے کام لو یار، تم ہمت ہار گئے تو نور کو بھی کھو دو گے۔ اس بچی نے بہت کچھ سہا ہے، اسے اس وقت سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے۔ احسان صاحب نے ان کو گلے لگاتے ہوئے تسلی دی۔ کیسے ہمت سے کام لوں؟ میری پھولوں جیسی بیٹی جس کو میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی، اس کو کیا کیا دکھ سہنے پڑے۔ وہ چھوٹی سی عمر میں 2 دفعہ بیوہ بن گئی، اب اس کی ماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ نہیں ہے مجھ میں اتنا حوصلہ، وہ اپنے دوست کے سامنے اپنے دل کا حال کہہ کر گئے تھے۔ حوصلہ تو پیدا کرنا پڑے گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ہم مل کر نور کو سنبھال لیں گے۔ وہ پرعزم سے لہجے میں بولا۔ چلو اب بھابھی کی میت کو لے کر گھر چلتے ہیں، یہاں نور کے پاس اس کی آنٹی ہیں، جب اس کو ہوش آئے گا وہ اسے گھر لے آئے گی۔ وہ بابر صاحب کو لیے باہر کی طرف بڑھ گئے، ابھی ان کے کرنے کے بہت سے کام تھے۔ انہوں نے بانو بیگم کے آخری رسومات ادا کر کے ان کی تدفین کرنی تھی۔
زندگی کا کام ہے اپنے مقرر وقت پر آگے گزرتے جانا۔ زندگی عین النور کو بہت سے رنگ دکھا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ احسان صاحب، ایان، بابر صاحب اور مسز احسان نے اس کو سنبھلنے میں مدد کی تھی۔ وہ اپنا ہر غم خود سہنے کی عادی بن گئی تھی۔ وہ بہت کچھ سیکھ گئی جس سے پہلے لا علم تھی۔ وہ اب ایک ڈاکٹر تھی اور احسان صاحب کے ہاسپٹل میں کام کر رہی تھی۔ اب سب اسے عین کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ یہ اس کی ہی خواہش تھی کہ کوئی بھی اسے نور نہ پکارے، کیونکہ نور نام کے ساتھ جڑی دائم، ریان اور بانو بیگم کی یادیں اسے بہت تکلیف پہنچاتی تھیں۔ ایان احسان صاحب کے چھوٹے بیٹے کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ وہ ایک بچے کا باپ بن چکا تھا۔ عین کو بھی سب نے بہت کہا کہ وہ شادی کر لے، پر اب وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی پرسکون سی زندگی اپنے ان چند رشتوں کے ساتھ گزار رہی تھی، پر بابر صاحب کی بیماری کی خبر نے اس کی پرسکون زندگی میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہ اب پھر سے وہ تکلیف سہنے والی تھی جو اس نے پہلے بھی سہی تھی۔ اس کا اپنے رب پر یقین اور اس کے ساتھ تعلق اور بھی پختہ ہو گیا تھا۔ وہ اب تمام نمازوں کے ساتھ تہجد بھی پابندی سے پڑھنے لگی تھی۔ نم آنکھیں اور سسکتے دل نے اللہ کو تہجد میں عبادت میں تلاش ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ جو دو جہانوں کا رب اس کے ٹوٹے ہوئے دل میں سما گیا تھا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب ہم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہیں، جب ہم اپنی بے بسی کا رونا دنیا والوں کے سامنے نہیں روتے، جب ہم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی ہمیں کچھ نہیں دے سکتا۔ جب ہم اس امید پر قائم رہتے ہیں تو اللہ ہم کو سب سہنے کی ہمت دے دیتا ہے۔ وہ ہمیں ہر حال میں مطمئن رہنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ عین کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا تھا۔ وہ اب ہر حال میں اوپر والے کا شکر ادا کرتی تھی۔ ہم جانتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور پھر بھی ذرا سی آزمائش سے صبر کھو بیٹھتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ قبول نہ ہونے والی دعائیں آخرت میں کتنی مددگار ہیں، اور پھر بھی چاہتے ہیں کہ من پسند دعا فوراً ہی قبول ہو۔ جانتے ہیں کہ نیکی کا صلہ رب دیتے ہیں، مگر پھر بھی امید انسان سے لگاتے ہیں ہمیشہ۔ جانتے ہیں یہ دنیا وقتی ہے، مگر پھر بھی دنیا کو مٹھی میں قید کرنے پر بضد ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں وہ آزمائے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی ناشکرے ہیں۔ جانتے ہیں جو مل رہا ہے نصیب ہے، پھر بھی جو نہ ملا اس کے شکوے کرتے رہتے ہیں۔ سب جانتے ہیں مگر جان کر انجان بن جاتے ہیں۔ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی رضا میں ہی ہماری بھلائی ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ عباس صاحب کو جب بابر صاحب کی بیماری کا پتہ چلا تو وہ فوراً ان کے پاس پہنچے۔ اس وقت وہ ان کے پاس ان کے گھر میں ہی موجود تھے۔ احسان صاحب بھی وہیں تھے۔ میرے بعد میری بیٹی کا کیا بنے گا؟ بابر صاحب عین کے لیے بہت فکر مند تھے۔ بابر، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، کیوں ایسا سوچتے ہو؟ ہم اپنی بیٹی کی شادی کریں گے، اس کے بچے دیکھیں گے، ہم اس کی ساری خوشیاں دیکھیں گے۔ احسان صاحب نے انہیں تسلی دی۔ احسان، تم جانتے ہو میرے پاس ٹائم کم ہے، پھر بھی مجھے جھوٹی تسلیاں دے رہے ہو۔ میرے بعد پلیز میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ اس کو یہ محسوس نہ ہونے دینا کہ اب اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے۔ میری بیٹی کو تنہا مت چھوڑنا۔ انہوں نے بڑی امید سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ میری بیٹی ہے، جتنی وہ تمہیں عزیز ہے اتنی ہی وہ مجھے بھی عزیز ہے۔ میں بھی تمہاری طرح اس کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ماحول غمگین ہوتا، عباس صاحب نے ان دونوں کو اپنی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ ہاں بولو عباس، کیا بات کرنی ہے؟ بابر صاحب نے ان سے بات جاننے کے لیے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ عین، مجھے یہ دو، میں اسے اپنی بیٹی ہبہ کی طرح رکھوں گا۔ کیا مطلب عین کو تمہیں دے دیں؟ احسان صاحب نے ان کی طرف ناسمجھی سے دیکھا۔ میں اپنے بیٹے جرار کے لیے عین کا ہاتھ مانگ رہا ہوں۔ تمہارا بیٹا اور تمہاری بیوی مان جائیں گے اس رشتے کے لیے؟ بابر صاحب نے پوچھا۔ وہ بالکل مان جائیں گے، ان کو منانا میرا کام ہے، عباس صاحب نے ان کو یقین دلایا۔ ٹھیک ہے، پھر تم اپنے گھر بات کرو، اپنی بیٹی اور بیوی کی رائے جانو، پھر مجھے بتانا۔ اس کے بعد ہم سادگی سے بچوں کا نکاح اور رخصتی کر دیں گے۔ میری طرف سے ہاں ہے، پر بابر ایک دفعہ عین سے تو پوچھ لو۔ ان کی بات سن کر احسان صاحب بولے بنا نہ رہ پائے تھے۔ وہ میری صابر اور فرما بردار بیٹی ہے، وہ میری بات مان جائے گی، اسے میرے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مجھے اس بات پر یقین ہے۔ ان کی بات سن کر احسان صاحب خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عین واقعی ایسا کرے گی۔ وہ اپنی باپ کی بات نہیں ٹالے گی۔ تم بھابھی کو بتا دینا اس رشتے کے بارے میں، ان کے علم میں بھی یہ بات ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بتا دوں گا میں اسے، پر تم بھی عین سے آج ہی بات کر لینا۔ ٹھیک ہے، بابر صاحب اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ وہاں اب خاموشی تھی۔ اس خاموشی کو عین کی آواز نے توڑا۔ کیا بات ہے، آپ لوگ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ عین چائے لے کر وہاں آئی تو ان سب کو چائے دی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ویسے ہی کچھ سوچ رہے تھے۔ بابر صاحب نے اس کے سوال کو ٹالنے کی کوشش کی۔
پاپا ہمیں کل چیک اپ کے لیے جانا ہے، این نے ان کو یاد دلایا۔ ہاں یاد ہے مجھے، بابر صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سب اپنی اپنی سوچوں کو ترک کر کے این کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئی۔ عباس صاحب کو این بہت پسند آئی تھی۔ وہ بالکل ویسی تھی جیسی لڑکی ان کو اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کے لیے چاہیے تھی۔ ایسی ہی نرم مزاج اور صابر لڑکی ان کے بیٹے کو بدل سکتی تھی۔ وہ امید رکھتے تھے کہ ان کا یہ فیصلہ این اور جرار کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ان کا یہ فیصلہ کس حد تک درست ثابت ہوتا ہے۔ ان کا یہ فیصلہ این کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے یا پھر اس کی زندگی میں اور مشکلیں پیدا کرتا ہے۔ این بیٹا، میری ایک بات مانو گی؟ پلیز انکار مت کرنا، یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ پاپا آپ اس طرح کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ حکم کریں، آپ کی بیٹی بالکل بھی نہ نہیں کرے گی، وعدہ ہے آپ سے۔ این نے ان کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ بیٹا میں نے تمہارا رشتہ عباس کے بیٹے سے طے کر دیا ہے، بہت جلد تمہارا نکاح اور رخصتی ہوگی۔ پاپا آپ جانتے بھی ہیں مجھے شادی راس نہیں آتی۔ 2 لوگ جن سے میرا نکاح ہوا تھا اللہ کو پیارے ہو گئے، جو بھی میری زندگی میں آتا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں، ایک اور انسان اس دنیا سے چلا جائے؟ پاپا مجھے ڈر لگتا ہے لوگوں کے رویوں سے، ان کی باتوں سے۔ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میری منحوسیت کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں، تب بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ اور کیا امید ہے کہ وہ شخص ایک ایسی لڑکی کو بیوی کے روپ میں قبول کر لے گا جس کا 2 بار نکاح ہو چکا ہو، جو 2 بار بیوہ ہو چکی ہو؟ کسی بیوہ کو اپنانا ہمارے معاشرے میں بہت مشکل کام سمجھا جاتا ہے۔ کیا وہ مجھے میرے ماضی کے تانے نہیں دے گا؟ میری بیٹی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ تمہارے عباس انکل بھی تو ہوں گے وہاں، کوئی بھی مشکل پیش آئے یا کوئی بھی شکایت ہو تم ان سے کہنا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں اپنی بیٹی کی طرح رکھیں گے اور لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو۔ ان کا کیا ہے، وہ تو بات کرتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں، ان کا تو کام ہی باتیں کرنا ہوتا ہے۔ جہاں تک رہی بات جرار کی، اس کی مرضی سے ہی کہ رشتہ ہوگا، وہ سب جان کر ہی ہاں کرے گا، تم فکر مت کرو۔ انہوں نے عین کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے پاپا، جیسے آپ کی مرضی، اب جو کہیں گے مجھے منظور ہے۔ عین نے ایک بار پھر ان کا مان رکھ لیا تھا۔ خوش رہو بیٹا، اللہ تم کو ڈھیروں خوشیاں دے، سدا مسکراتی رہو۔ انہوں نے اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے دعا دی۔ پاپا آپ کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی، میں ایسے ہی خوش ہوں۔ ہماری سوسائٹی میں شادی کر کے کچھ نہیں ملتا سوائے سر درد کے۔ میں کسی بھی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ آپ کیا چاہتے ہیں، میں بھی شادی کر کے آپ کی طرح کی زندگی گزار دوں؟ ایک ایسی بیوی گھر لے آؤں جسے اپنے گھر کے علاوہ باقی ہر چیز کی پرواہ ہوتی ہے؟ مجھے عورت ذات سے نفرت ہے جسے صرف اپنی ہی پرواہ ہوتی ہے۔ آپ کا بیٹا ایسے ہی اچھا ہے۔ مجھے میری زندگی سکون سے گزارنے دیں، مجھے شادی کر کے اپنی زندگی تباہ نہیں کرنی ہے۔ مجھے سکون چاہیے اپنی زندگی میں، اور وہ سکون شادی کرنے سے تباہ ہو جائے گا۔ میں مکمل ہوں، مجھے اپنی زندگی میں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں۔ جرار ان کی بات سن کر بھڑک اٹھا اور بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ عباس صاحب نے اسے دل کھول کر بولنے کا موقع دیا۔ بول لیا ہو تو میں کچھ کہوں؟ عباس صاحب کے پوچھنے پر وہ خاموش ہی رہا۔ اب کی بار وہ کچھ نہیں بولا۔ جیسا تم سوچ رہی ہو وہ بالکل بھی ویسی نہیں ہے، وہ ہماری سوسائٹی کی عورتوں سے بہت مختلف ہے، وہ بہت اچھی اور سمجھدار بچی ہے، تم خوش رہو گے اس کے ساتھ۔ پاپا سب لڑکیاں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، بہت سی لڑکیاں دیکھ چکا ہوں میں، سب ایک جیسی ہیں، دولت کی پجاری، مطلب پرست۔ وہ ان لڑکیوں جیسی نہیں ہیں جن سے آج تک تمہارا واسطہ پڑا ہے، وہ سب سے الگ ہے۔ شادی کے بعد تم میرے شکر گزار ہوگے کہ میں نے تمہاری شادی کتنی اچھی لڑکی سے کروائی ہے۔ پاپا مجھے نہیں کرنی شادی تو بس نہیں کرنی۔ جرار چینخ اٹھا۔ اگر تم نے یہ شادی نہ کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ عباس صاحب بھی اس کے باپ تھے، وہ غصے سے بولتے ہوئے اسے دھمکی دے گئے۔ پاپا باپ یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ جرار دھیما پڑ گیا۔ مجھے جواب چاہیے، تم شادی کرو گے کہ نہیں؟ عباس صاحب اسے کسی بھی قسم کی رعایت دینے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ ٹھیک ہے میں تیار ہوں شادی کے لیے، پر شادی کے بعد میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں، اسے جس مرضی حال میں رکھوں، آپ کچھ نہیں بولیں گے۔ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا، تم تیاری پکڑو، کل کو ہی میں سادگی سے تمہارا نکاح کروا رہا ہوں۔ عباس صاحب اپنی بات کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ پیچھے جرار نے غصے سے اپنے کمرے کی ہر چیز تباہ کر دی۔ تم جو بھی ہو ایک بار آؤ تو صحیح میری زندگی میں پاپا کے سامنے تمہارا اصلی چہرہ لے آؤں گا، ان کو دکھا دوں گا کہ تم بھی باقی سب لڑکیوں کی طرح ہی ہو، تمہاری زندگی عذاب بنا دوں گا، تم خود ہی میری جان چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ جرار غصے سے بولتا اپنے کمرے میں موجود چیزوں پر اپنا غصہ اتار رہا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو یہ قسط؟
امید ہے آپ نے بہت انجوائے کی ہوگی۔ کیا ہوگا جرار اور نورین کا مستقبل، یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے اگلی قسط کا۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔